ایک غلام کو اس کے آقا نے حکم کیا کہ پیٹرول کو 30 روپے مہنگا کر دو. اس نے اپنی قوم پہ 30 روپے کا بم گرا دیا. پھر اس کے آقا کو خوشنودی حاصل نہ ہوئی تو غلام کو کہا کہ 30 روپے اور مہنگا کر لو. غلام نے ایک اور پیٹرول بم گرایا. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم پاکستانی کون ہیں؟ ہمیں آج تک ایک غلام قوم بتایا گیا. اس وقت میں آذربائیجان میں موجود ہوں. ترکی آذربائیجان کچھ دنوں کے لیے آیا تھا. آپ یقین کریں گے کہ جب میں ویسٹ کوٹ پہ پاکستانی پرچم لگائے یہاں کی سڑکوں پہ پھر رہا تھا تو جو شخص میرے جھنڈے کی طرف غور سے دیکھتا وہ آ کے کہتا پاکستان، کاردش، یعنی بھائی ہو تم لوگ ہمارے. آپ جانتے ہیں کہ اس پاکستان نے آذربائیجان کو آزاد کروایا، قزاقستان کرگستان کو آزاد کروایا، ترکمانستان تاجکستان کو آزاد کروایا، اور پھر یہی پاکستان ہے جس نے کبھی بھی شور نہیں مچایا، کوئی ریلی، کوئی صدارتی سطح پہ کوئی بیان نہیں دیا. لیکن اسی پاکستان نے جب آرمینیا کے ساتھ آذربائیجان کی جنگ ہوئی تو پتہ نہیں کیا کیا کہ آذربائیجان کی عوام جب سڑکوں پہ جنگ جیتنے کے بعد نکلی تو یہاں کے مسلمانوں نے ترکی اور پاکستان کا جھنڈا بھی ساتھ اٹھایا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے پاکستان نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. ایک غریب اور مقروض قوم جس سے کھانے کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ایٹمی قوت بن گیا. ایک ایسی ریاست جس نے پہلے روس کو توڑ کر امریکہ کو سپر پاور بنایا، پھر حال ہی میں امریکہ کو توڑ کر چین کو سپر پاور بنایا. ان کو ایک ایسی چیز بھی پاکستان نے دی ہے جو اس کے پاس نہ ہوتی تو شاید وہ سپر پاور کی دوڑ میں نہ ہوتا. یہ پاکستان جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس پاکستان نے ہی سعودیہ میں جب کچھ لوگوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا اور انہوں نے خود ہتھیار ڈال دیے تو پاکستان کی SSG گئی اور ان کو سرنڈر کر کے لایا. یہ پاکستان ہی ہے کہ جس نے آج آپ بوسنیا چلے جائیں وہاں کے مسلمان جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو دعائیں دیں گے. پتہ نہیں ہماری حکومت یا فوج نے تو کبھی ان کا نام نہیں لیا، کیوں وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ پاکستان نے ضرور کیا. یہ پاکستان ہی ہے کہ آج پوری امت کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم پہ برا وقت آئے گا تو اٹ از پاکستان جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن ہم نہیں جانتے. ہمارے اوپر جو غلام مسلط ہیں انہیں ہماری قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہمارے عرب کنٹریز، جو پورے عرب کنٹریز امریکہ سے اپنے دفاع کا نظام لے رہے ہیں اور امریکن فوجیوں کو کہہ رہے ہیں ہمارا دفاع کرو، ہمارے اوپر جو غلام مسلط ہیں یہ نہیں کہہ سکتے انہیں کہ جناب مشکل وقت میں ہماری ہی فوج نے تمہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، ان سب نے بھاگ جانا ہے. تو شاید ہمارے کئی لوگوں کو وہاں روزگار مل جائے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ان غلاموں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اگر وہ یہ کہہ دے ایک مرتبہ صحیح معنوں میں عرب ممالک کو کنونس کر دے کہ ہم ہیں کون، تو شاید ہمارے قرضے وہی اتارنے پہ رضامند ہو جائیں. لیکن کوئی بندے کا پتر ہو تو پھر نا جو انہیں کنونس کر پائے. وہ انگریزوں کے اوپر لٹا رہے ہیں، ساری زندگی ان کو کنونس کرنے پہ لگے ہوئے. کیا ہم انہیں کنونس نہیں کر سکتے؟ ہمیں آج تک اتنے غلام ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے اچھا کام کرنے کا سوچ ہی لیا کہ جناب روس سے ہم سستی گیس بھی لے لیں گے اور بھی کئی کھانے پینے کی چیزیں سستی مل جائیں گی. ایران ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، بھائی تیل آپ کو بہت سستے میں وہاں سے مل سکتا ہے. آپ کے اپنے پاکستان میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب پتہ نہیں لاکھوں نوکریاں جنریٹ ہونے لگی ہیں کراچی کے ساحل سمندر کے پاس جو ہے وہ اس کے اندر سے سمندر کے اندر سے جناب کوئی آئل کے ریزروز نکل رہے ہیں، اور پھر اچانک قصہ گول کر دیا گیا. بلوچستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، وہاں سے سونے ہیرے جواہرات ہی اگر نکال لیے جائیں. صرف ڈاکٹر ایوب خان نے کہا کہ آپ کے کوئلہ اتنا ہے آپ کے پاس کہ اگر اس سے بجلی جنریٹ کی جائے تو ایران جیسے 3 ملکوں کو ہم لوگ 30 سال کے لیے مفت بجلی فراہم کر سکتے ہیں. دس از پاکستان. بٹ چور ڈاکو لٹیرے سب کے سب ہمیں ورثے میں 70 سالوں سے ملے. پاکستان غریب نہیں ہے. پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین ٹیلنٹ ہے، لیکن جب ایک بندہ جہاز خود سے بنا کے اڑانے لگتا ہے بجائے اس کے کوئی اپریشیٹ کیا جائے سول ایویشن آ کے اسے اٹھا لیتی ہے. تمہارے پاس تو لائسنس ہی نہیں ہے. پاکستان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن درا آدم خیل کے لوگوں کو آج بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ جناب تم غیر لائسنس والا اسلحہ کیوں بناتے ہو؟ بھائی اسے لائسنس دے دو نا بھائی.
پوری دنیا میں روس امریکہ اسلحہ بیچ رہے ہیں، ہم نہیں بیچ سکتے؟ وہی روس کا 3 لاکھ روپے والا گلاک ہمیں درے میں آج 6,000 12,000 میں مل جائے گا۔ دنیا کو 1 لاکھ کا بیچو، 80,000 ریاست کا منافع نہیں کریں گے، کیونکہ کمیشن جو ان کمپنیوں سے لینا ہے۔ پاکستان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ میری یونیورسٹی میں ایک بندہ ایگزیویٹر کرین اس نے بنایا جو کہ ہائیڈرولک تھا، پانی سے چلتا تھا، اس کا ماڈل بنا دیا، اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ تمہیں انگریزی نہیں آتی۔ غلام قوم ہے نا۔ ادھر آذربائیجان جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں کسی کو بھی انگریزی نہیں آتی، اس سے پوچھو نا کہ بھئی یہ روڈ کدھر جاتا ہے، کہتے نو انگلش، نو انگلش۔ لیکن 117 روپے کا ایک ان کی کرنسی 1 روپیہ بنتی ہے یہاں کی۔ ایک کی ہوندہ ہے اتھے دی کرنسی؟ منت۔ ہاں 1 منت بنتا ہے 117 روپے دا۔ انہوں نے ترقی کیا اپنی زبان میں، یہ اپنی روایات کو نہیں بھولے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ ہم لوگوں نے ہمارے اوپر جو یہ غلام بیٹھے ہیں، بوٹ بال شیعہ بیٹھے ہیں، یہ جو انگریزوں کی اماں پہ حکومت بنانے والے بیٹھے ہیں، یہ جس دن اپنی قدر و قیمت جان گئے پاکستان کی، ہمیں قیمتیں IMF یا ورلڈ بینک کے گھر کی لونڈی نہیں بننا پڑے گا، ان کے کہنے پہ اپنی قیمتیں نہیں بڑھانی پڑیں گی، ان کے کہنے پہ اپنے عوام کو بجلی پانی گیس کا بحران نہیں دینا پڑے گا۔ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کے کشمیر اور گلگت بلتستان اور سوات میں جو یہ شالیں بنتی ہیں جو 600 روپے کی آپ خرید لیتے ہیں ہینڈ میڈ شال وہاں سے، یہ آپ کو پتہ ہے دبئی میں برطانیہ میں 40 ہزار روپے کی بکتی ہیں۔ میں حیران ہو گیا دبئی کے مالز میں جا کے دیکھ کے، جو ہماری میڈ ان پاکستان شالیں ہم 600 روپے کی نہیں خریدتے، 40,000 کی خریدنی ہے، لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ ٹکا بھی نہیں ملتا۔ ہمارا پنک سالٹ ہے جو کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے، انڈین کمپنی خرید لیتی ہے دبئی میں، اور اسرائیلی اس کے اوپر ریپ کرتے ہیں، اور وہ جناب 40,000 روپے کلو کے حساب سے جا رہا ہوتا ہے، اور اسی سے گولیاں بنتی ہیں جو ہم پہ چلتی ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ تو کمیشن کھانے میں ہے نا، بکاؤ مال ہیں، کھاؤ مال ہیں، انہیں 2,000 روپے کا کمیشن مل جائے، اگلے کا دیکھیں گے نہیں کہ پورا بکرا ضائع ہو رہا ہے، یہ اس کا صرف پاؤ گوشت لینے کے لیے اس کے 22,000 کے بکرے پہ لات مار دیں گے۔ تو ان غلاموں سے چھٹکارا پائے گی یہ قوم، تب یہ قوم ترقی کرے گی۔ ادروائز کرو جدی پشتی غلامیاں، MNA MPA کو ووٹ دو غلام لوگوں کہ جناب گلی پکی کرا دے گا، نلکا لگا دے گا، قوم کو برائے فروخت کر کے بیٹھ گئے ہیں، انہیں بولو آج اس کو ووٹ دیں گے جو ہمیں قوم بنا۔